پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عوام سے بچھڑے 45 برس بیت گئے۔ ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم نے پاکستان کے سیاسی میدان میں نئے عہد کی بنیاد رکھی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عہد آفرین دور حکومت آج بھی وطن عزیز کا روشن باب ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والے ذوالفقار علی بھٹو کو قائد عوام بھی کہا جاتا ہے۔ مشکلات اور آمریت کے شکار ملک کو ذوالفقار علی بھٹو نے آئین دے کر اپنے کارناموں میں مزید اضافہ کیا اور پاکستانی جمہوریت میں نئی روح پھونکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ججز کو مشکوک خطوط پر اعلیٰ تحقیقات کا اعلان کر دیا۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا اس مسئلے پر سیاست کو نزدیک نہیں دینا آنا چاہیے۔ ججز کو مشکوک خطوط کے پوری ذمہ داری سے تحقیقات کرائیں گے۔ بولے ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا۔ کل سماعت شروع ہوئی۔ سپریم کورٹ اس معاملے کو خود ڈیل کر رہی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی عالمی برداری کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ فلسطینیوں کو غذائی قلت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی ہولناک صورتحال پر پاکستان اپنے سنجیدہ تحفظات ریکارڈ کرتا ہے۔ پاکستان فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی طرف سے اقوام متحدہ کی رکنیت کی حمایت کرتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھٹو کے عدالتی قتل کو ملک کی آزادی کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا بھٹو کا عدالتی قتل اصل میں پاکستان کی آزادی کے خلاف سازش تھی۔ ذوالفقار بھٹو شہید اپنے وطن اور عوام سے عشق کرتے تھے۔ قائد عوام نے عوام کو سوچنے کا شعور، بولنے کے لیے زبان اور سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ ذوالفقار بھٹو کا پرچم بلاول بھٹو کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید کا مشن تھا، اب اس مشن کے نگہبان بلاول ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان کے سماجی اور سیاسی منظرنامے میں خدمات بے مثال ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت پر پیغام، کہا شہید بھٹو کے مشن کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کا سفر اب بھی جاری ہے۔ اطمینان ہے کہ نظام انصاف نے بالآخر شہید بھٹو کی شہادت میں اپنے شریک کردار کا اعتراف کر دیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس دائر کرنا قومی تاریخ کی ایک اہم پیش رفت تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سعودی عرب کی جانب سے عمرہ ادائیگی کی دعوت۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات طے ہونے کے بعد وزیر اعظم روانہ ہوں گے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ مختلف پروجیکٹ سے متعلق بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت بھی دیں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران مختلف منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے یوتھ لون پروگرام کا دائرہ کار مزید بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود کا کہنا ہے رواں سال یوتھ لون پروگرام کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا۔ یوتھ لون پروگرام میں ریکوری 98% سے زائد ہے۔ نوجوان ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر میدان میں نوجوانوں کو مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نئی بلندیوں کی جانب پرواز کر گئی۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ میں پہلی بار 68,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر گئی۔ 100 انڈیکس 466 پوائنٹ سے بڑھ کر 68,222 پوائنٹس کی تاریخ سطح پر ٹریڈ۔ گزشتہ روز کاروباری ہفتے کے اختتام پر اسٹاک مارکیٹ 67,756 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان سے بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافے کی مسلسل سفارشات کے ساتھ پنشن اصلاحات کا بھی مطالبہ کر دیا۔ عالمی بینک کے مطابق پنشن اصلاحات کے منصوبے کو تیار کرنا اور اسے لاگو کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات کیے جائیں تاکہ طویل المدتی طور پر مالی استطاعت کو یقینی بنایا جا سکے۔ پبلک سیکٹر کے معاوضے کو معقول بنانے کے لیے اصلاحاتی منصوبے کے تحت ابتدائی اقدامات کیے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے موجودہ حالات میں خاموشی اور آرام کو ترجیح دے دی۔ کہتے ہیں موجودہ حالات میں میری خاموشی زیادہ اہم ہے۔ ججز کو خطوط اہم اور حساس مسئلہ ہے، اس پر زیادہ بات نہ کرنا بہتر ہے۔ انتخابات ہار گیا اور تسلیم بھی کر لیا۔ میں ریسٹ کر رہا ہوں۔ ریسٹ از دی بیسٹ۔ عید الفطر پر 4 سرکاری چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن نے عید الفطر پر تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہفتے میں 5 روز کام کرنے والے دفاتر کے لیے 10 سے 12 اپریل تک عید التعطیلات ہوں گی۔ ہفتے میں 6 روز کام کرنے والے دفاتر 10 سے 13 اپریل تک بند ہوں گے۔
اور امریکہ اور پاکستان کی سیکیورٹی پارٹنرشپ کو بڑھانے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے صدر بائیڈن کو لکھے گئے پیغام پر رد عمل۔ کہا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ ترجیح رہی ہے، اسے جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں ہر ایک کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوتے دیکھنا